بہت اہم مسئلہ ہے, اس کا کلپ بنا کے ابھی نہیں چلایا تو قربانی کے جانور کی جگہ تم کو کھڑا کر دوں گا میں. دیکھو آج کل ایک بہت بڑی کوتاہی ہو رہی ہے, اجتماعی قربانیوں میں لوگ نوٹ کما رہے ہیں. اجتماعی قربانی میں آپ نوٹ نہیں کما سکتے, یہ بزنس کا جائز طریقہ نہیں ہے. جو جائز طریقہ ہے بزنس کا وہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اگر نوٹ کمانے ہیں تو کیسے کرو. پھر ہو یہ رہا ہے, مسجد والے, مدرسے والے یا کوئی انڈیویجولی یا کوئی ادارہ کیا کرتا ہے, وہ کہتا ہے بھائی ہمارے ہاں اجتماعی قربانی ہو رہی ہے, سب لوگ حصہ لیں. ایک حصہ فار ایگزامپل 15,000 روپے کا ہے. اب سب سے 15,000 روپے لے لیے, لاکھوں کروڑوں روپے جمع ہو گئے, جانور لے کر آئے, گوشت ڈیوائڈ کیا, اب بچ گئے جی 10 لاکھ روپے. وہ 10 لاکھ پی گئے, یا وہ مدرسے کا پروفٹ سمجھ لیا کہ یہ مدرسے کا کیا ہے, پروفٹ ہے, تو یہ جائز نہیں ہے. وہ 10 لاکھ روپے آپ کو سب میں کو ڈیوائڈ کرنے پڑیں گے, واپس کرنے پڑیں گے وہ مدرسے کا پروفٹ. کیونکہ اگر آپ مدرسے کا وکیل بن کے اجتماعی قربانی کر رہے ہیں تو مدرسہ پروفٹ اگر رکھ رہا ہے تو اس کا مطلب مدرسہ بزنس کر رہا ہے. تو قانونی ادارہ بھی ایک شخص واحد شخص کی طرح ہوتا ہے, جس کو شخص قانونی کہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ ادارہ بھی کیا ہوتا ہے, ایک فرد کی طرح بزنس کرے گا. اس کے بھی بزنس کے جائز ہونے کے احکام وہی ہیں جو ایک فرد واحد کے ہیں. کوئی ادارہ سودی لین دین نہیں کر سکتا. مثال کے طور پر آپ نے کسی مدرسے کو 1 کروڑ روپے, مدرسے سے 1 کروڑ روپے قرضہ لیا اور کہا کہ میں ہر سال 1 لاکھ روپے مدرسے کو اس پہ پروفٹ دوں گا, تو دوں گا مدرسے کو, لیکن یہ پروفٹ مدرسے کے لیے جائز نہیں ہے کیونکہ مدرسے سے سودی قرضہ لیا جا رہا ہے. تو ایسے ہی مدرسے کے ساتھ جب بزنس ہوگا تو بزنس کے احکام وہی ہیں جو جمشید کے ساتھ بزنس کے احکام ہیں. وہ کیا ہے وہ میں ابھی آ کے آپ کو بتاتا ہوں. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اب کرنا یہ ہے کہ جب کسی مدرسے یا مسجد کی طرف سے اجتماعی قربانی ہو رہی ہے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ بھائی جتنے ایک حصہ ہم اتنے کا لے کر آئیں گے, جو پیسے بچ جائیں گے ہم آپ کو واپس کرنے کے پابند ہیں, اور اگر آپ اجازت دیں تو ہم مدرسے کے ڈبے میں ڈال دیں. یہ رسید پہ پہلے لکھوا لیں آپ. پھر اب جب وہ پیسے بچیں گے, اگر کوئی شخص کہتا ہے میں نے اجازت دی تھی آپ کو کہ یہ مدرسے میں ڈال دیں لیکن میں وہ اجازت کینسل کر رہا ہوں, مجھے پیسے واپس دو, تو آپ کو دینے پڑیں گے, کیونکہ اس ایگریمنٹ کی کوئی شرعی حیثیت ہے نہیں. یہ بس ایک اخلاقی پابندی ہوگی کہ بھئی میں نے کہا تھا جو پیسے بچ جائیں تو مدرسے میں ڈال دینا, اس وقت میرا موڈ یہی تھا, لیکن پیسے تو چونکہ میرے ہیں تو واپس دے دو مجھے, تو آپ کو واپس دینے پڑیں گے. عام طور پہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ مسجد والے, مدرسے والے جو اس طرح کی قربانی کرتے ہیں وہ واپسی کا آپشن نہیں رکھتے, اور اگر رکھتے بھی, اگر وہ کہہ بھی دیتے ہیں کہ جو پیسہ بچے گا ہم مدرسے میں فنڈ کے طور پہ دے دیں گے, تو پھر یہ نہیں بتاتے کہ یہ لازمی شرط نہیں ہے. لازمی شرط لگا نہیں سکتے نا. یہ جس کا پیسہ ہے جب تک وہ آپ کو عین وقت پہ جب اس کا حق آئے گا تو اس وقت اگر وہ اجازت دیتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں دیتا تو اس کو حق ہے. دیکھو میں آپ سے کہتا ہوں کہ کل میں آپ کو صدقہ دوں گا 50 روپے, آپ سے وعدہ کر لیتا ہوں. کل آپ آئے کہ آپ نے کہا تھا 50 روپے دو, میں کہہ رہا ہوں یار میرا موڈ نہیں ہے, تو آپ زبردستی لے سکتے ہو؟ بھائی ایک وعدہ کیا تھا, ابھی میرا موڈ نہیں ہے. ہم یہ تو کہیں گے یار اب اخلاق کا تقاضا یہ کہ دے دو, لیکن کوئی شرعی پابندی اس پہ ہے نہیں. آپ کے پیسے بھائی میری ضرورت پڑ گئی ہے مجھے, اب اس وقت میں نے کہا تھا میرے پاس تھے, اب میرے پاس ہے نہیں. ہاں آنے جانے کا جو آپ کی ٹینشن ہوئی کرایہ میں دے دیتا ہوں, میرے وعدے کی بیس پہ آپ آئے تو نقصان نہیں ہونے دوں گا میں آپ کو. تو ایسے ہی خوب سمجھ لو کہ جب اجتماعی قربانی کی ہے تو اس پہ جو اضافی پروفٹ ہے آپ نے رسید پہ پہلے لکھوا لیا, لوگوں کو بتا دیا کہ جو پیسہ بچے گا ہم مدرسے کے ڈبے میں ڈال دیں گے. تو ٹھیک ہے, اچھا کام کیا آپ نے. لیکن جب یہ پیسہ بچے گا تو لوگوں میں سے ہر ایک کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ یہ پیسہ واپس لے لے. وہ کہیں ہم نے کہا تھا کہ آپ مدرسے میں دے دیے گا, لیکن اب ہمارا ارادہ بدل گیا, پیسے ہمارے ہیں تو آپ ہمیں واپس کر دیں. یہ لازمی شرط نہیں ہے. تو رسید میں اب اجتماعی قربانی میں آپ نے کیا لکھوانا ہے, بھائی ایک حصہ اتنے کا ہے, جو پیسے بچیں گے وہ کسی انڈیویجول کسی فرد کے ہرگز نہیں ہوں گے, وہ تو ویسے ہی حرام ہے, ناجائز ہے. بلکہ جو پیسے بچیں گے ہم مدرسے کو دیں گے, لیکن اگر آپ واپس لینا چاہیں تو آپ کے پاس یہ رائٹ ہے, آپ فلاں تاریخ کو ہمارا پورا حساب ہوگا, عید کے تیسرے یا چوتھے دن آ کے وہ رقم لے جائیں, تو رسید پہ آپ کو اس طرح سے چھپوانا پڑے گا, تب یہ کام حلال ہوگا, ادروائز یہ جائز نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب آپ اگر اس کو پروفٹ کے طور پہ رکھنا چاہتے ہو کہ میں اجتماعی قربانی کروں اور نوٹ بھی چھاپوں, تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے, پھر آپ نے یہ کرنا ہے. اچھا یہ ناجائز کیوں ہے؟
یہ جو پہلا طریقے میں بزنس ناجائز کیوں ہے؟ ناجائز اس لیے ہے کہ آپ جب اجتماعی قربانی کرتے ہو تو آپ لوگوں کے نمائندے ہوتے ہو ان کے لیے جانور خریدنے کے لیے. وکیل موکل سے کمیشن تو لے سکتا ہے بتا کے. دیکھو وکیل کی دو قسمیں ہوتی ہیں. اب یہ تھوڑا پیچیدہ مسئلہ ہو جائے گا نا, عوام کو سمجھانا تھوڑا سا. وکیل کیا کر سکتا ہے, آپ نے مجھے کہا مفتی صاحب میرے لیے گائے خریدو, میں گائے خریدی آپ کے لیے, راستے میں پہنا دی کسی کو میں نے مہنگے داموں کر کے, کیا میں پروفٹ رکھ سکتا ہوں؟ وہ نہیں رکھ سکتا. بھائی آپ نے تو دوسرے کے رزق پہ خریدی ہے. اگر یہ گائے مر جاتی تو آپ کس سے پیسے لیتے؟ اس سے لیتے. یار تمہاری گائے تھی, مجھ کو چھین کے بھاگ گیا, میں تو تمہارے لیے لینے گیا تھا. تو اس پہ کوئی پروفٹ نہیں رکھ سکتے آپ. جو ایکسپینسز آئے ہیں وہ لے سکتے ہو, جو جتنا خرچہ آیا ہے. پروفٹ اگر آپ نے لینا ہے تو پھر شریعت کا اصول کیا ہے؟ شریعت کا اصول یہ ہے کہ آپ جب تک کوئی چیز خرید کے اپنی ملکیت اور اپنے قبضے میں نہیں لے لیتے اس وقت تک اس کو بیچ کے اس پہ پروفٹ نہیں کما سکتے آپ. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ میں نے بھی اجتماعی قربانی کا بزنس کیا ہے, لیکن بزنس بتا کے, اور اس طریقے سے جیسے میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں اس طرح سے آپ کریں, کوئی ہمیں اعتراض نہیں. آپ کیا کہیں گے؟ بھائی یہ مدرسہ بزنس کر رہا ہے, یہ مسجد کا بزنس ہے, یہ غفار بھائی کا ذاتی بزنس ہے. وہ بزنس مسجد کا بھی ہو سکتا ہے, مسجد کے لیے یعنی مدرسے کے لیے بھی ہو سکتا ہے, اور کوئی انڈیویجول کوئی فرد بھی بزنس کر سکتا ہے. اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ نے یہ نہیں کہنا کہ ہمارے یہاں اجتماعی قربانی ہو رہی ہے, اتنے کا حصہ پڑ رہا ہے. آپ نے جانور خریدنا ہے, فیس بک پہ اس کی تصویر ڈالنی ہے, یوٹیوب پہ تصویر ڈالنی ہے, بھائی یہ جانور ہے, ایک حصہ ہم 15,000 کا فار ایگزامپل بیچ رہے ہیں. اس جانور کا مالک کون ہے؟ آپ ہو. اس دوران یہ جانور مر گیا, نقصان کس کا ہے؟ آپ کا. یہ میرا جانور ہے, میں چاہوں جانور بیچ دوں جتنے کا, چاہوں تو حصہ بیچ دوں جتنے کا. تو یہ میرا جانور ہے, میں نے کتنے کا خریدا یہ آپ کا ہیڈک نہیں ہے. جو لوگ خریدنا چاہتے ہیں 15,000 کا ایک حصہ ہے, خرید لیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو وہ 15,000 کا جب خریدیں گے, دو دوسرے نے بھی 15 تو یہ 7 حصے آپ نے دوسروں کو بیچ دیے. گویا آپ کی پوری گائے بک گئی. اس پہ جو پروفٹ ہوا وہ کس کا ہے؟ بولو, آپ کا. اب اگر گائے ہلاک ہوتی ہے بکنے کے بعد تو نقصان ان کا ہے, اس سے پہلے ہلاک ہوتی ہے تو نقصان کس کا ہے؟ آپ کا. اس کنڈیشن میں لانا پڑے گا اس بزنس کو. یعنی آپ نے خریدنا ہے, خریدنے کے بعد اپنے قبضے میں لینا ہے. اب تک وہ گائے کس کی ہے؟ آپ کی ہے. اس کا سارا نقصان کا رسک کون لے رہا ہے؟ آپ لے رہے ہو. اب آپ پہنانا شروع کر دو. پہناتے ہی ہیں, بیچتا کون ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اور آسان طریقہ بتاتا ہوں. آپ کہو گے بھائی ہم 100 گائے اٹھا کے لے آئے, کوئی خرید ہی نہیں رہا, تو ہم کیا کریں گے؟ بکنگ پہلے شروع کر دو. بے شک بکنگ کا طریقہ کیا ہے؟ آپ بولو بھائی میرا ارادہ ہے قربانی کا, اور میں جو حصہ لینا چاہے تو میرے پاس حصہ بک کرا دے, اور میں نے ریٹ رکھے فار ایگزامپل 15,000 روپے. تو جو لوگ اس میں دلچسپی لیتے ہیں پیسے دے دیں ایڈوانس میں, لیکن یہ صرف بکنگ ہوگی, یہ ڈن نہیں ہے ابھی سودا. جب میں جانور لاؤں گا آپ کو جانور دکھاؤں گا, اس کے بعد آپ اگر خریدنے میں دلچسپی رکھتے ہو تو سودا ڈن کر دینا, نہیں رکھتے ہو تو 15,000 واپس لے لینا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ جیسے ہم میڈیکل والے کو بولتے ہیں بھائی ایڈوانس میں پیسے رکھ لے, یہ دوا منگوا دے, وہ دوا منگوا دیتا ہے, ہم جا کے اس سے خرید لیتے ہیں, ہماری مرضی نہیں خریدیں تو وہ دوا کسی اور کو پہنائے گا. پھر وہ جب تک آپ کی ملکیت میں وہ گائے نہیں آ جاتی, بکرا نہیں آ جاتا, آپ آگے کسی کو بیچ نہیں سکتے. بکنگ کر سکتے ہیں, بکنگ اس سینس میں بھائی جو دلچسپی رکھتے ہیں وہ حصہ بک کر لیں اپنا, 15 پورے دے دیں یا 1,000 روپے دے دیں, جس سے ہم سمجھیں کہ یہ واقعی انٹرسٹڈ ہیں اس میں, تو وہ دے دیں گے. تو یہ سودا نہیں ہوگا, یہ امانت ہے. ان لوگوں کی رقمیں آپ کے پاس کیا ہیں؟ امانت ہیں. آپ کے پاس امانت کے طور پہ رکھی ہوئی ہے. آپ نے اپنے پیسوں سے جا کے یا انہی پیسوں سے جا کے, آپ نے وہ پیسے تو کوئی بھی لگے تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے, لیکن ان کو آپ نے واپس کرنے پڑیں گے. وہ آپ نے جا کے جانور خریدا, پھر ہر جانور آپ کو دکھا کے, کیونکہ دیکھے بغیر اگلا خرید بھی نہیں سکتا شریعت میں. قبضے میں لے لیا, آپ اس کو بولیں بھائی یہ جانور ہے, یہ گائے ہے, یہ
فیس بک پہ تصویر یا واٹس ایپ پہ تصویر بھیج دی, بھائی یہ میرے پاس کھڑا ہوا ہے جانور, اب آپ بتاؤ خریدنے میں دلچسپی رکھتے ہو؟ وہ کہے نہیں بھائی یہ پتلی گائے ہے, موٹی گائے ہے, مجھے نہیں چاہیے, یا مجھے کوئی اور سے حصہ مل گیا ہے, تو اب آپ کو وہ واپس کرنا پڑے گا کیونکہ سودا ڈن ہوا نہیں تھا. اب اگر آپ کہتے ہو یہ تو میرا نقصان ہے, میں اب یہ گائے کس کو پہناؤں, تو کوئی بات نہیں, کاروبار میں فائدہ بھی ہوتا ہے اور بولو نقصان بھی ہوتا ہے. میں نے یہ کام 8-10 سال کیا ہے, لیکن بتا کے کیا ہے کہ بزنس کر رہا ہوں, فی سبیل اللہ نہیں کر رہا. اس میں لڑکوں کو کہا ہوا تھا کہ کوئی بھی جانور جب آتا ہے لوگوں کو آپ نے دکھانا ہے, دکھانے کے بعد ان کو پورا رائٹ دینا ہے, لوگوں سے کہنا ہے یہ آپ کی گائے ہے, اس میں ایک حصہ 15,000 کا آپ نے پیسے ایڈوانس دے دیے, لیکن یہ حصہ 15,000 کا ہے, ہم بیچ رہے ہیں, لینا ہے لو, اگر نہیں لینا تو پورے 15 ہم آپ کو واپس کرنے کے لیے تیار ہے, اور لینے کے بعد یہ حصہ آپ کا ہوگا. کیا مطلب؟ گائے اگر مر گئی تو ایک حصہ ہے, تو 7واں حصے کا نقصان آپ کا ہوگا, ہمارا نہیں ہوگا, کیونکہ بکنے کے بعد اب اس کا رسک کون اٹھائے گا؟ آپ اٹھاؤ گے, جو خریدے گا وہ اب اس کے نفع نقصان کا ضامن ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو کتنے میرے جھگڑے ہوتے تھے, میں جانور لایا تو 40 جان 100 گائے لایا, 4-5